على آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام واجب العزت عزیزان گرامی رب کا شکر ہے جس کے فضل کرم رحمت سے آج جمعۃ المبارک کی اس بابرکت ساتھ میں ہم سب جمع ہیں جامع مسجد غوث اعظم بڑکی جدید گجرخان سے بڑکی جدید گجرخان میں جمعۃ المبارک کی اس محفل میں ہم جمع ہیں۔ پوری دنیا میں جو لوگ ہمارے ساتھ جو احباب اس وقت شریک ہیں، میری آپ کی سب کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے اس ماہ میلاد کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے۔ میری طرف سے عالم اسلام میں جتنے بھی احباب ہمارے دوست کل امت مسلمہ ہیں، سب کو رب کائنات میلاد شریف کی برکتوں رحمتوں فضیلتوں سے ہمکنار فرمائے۔ عشق رسول کے عنوان سے ایک لمبی بحث اور خطاب جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی دفعہ جو خطاب ہوا تھا اس میں محبت کی 8ویں علامت تک ہم پہنچے تھے کہ محبوب کی ناپسند سے نفرت، اس سے پچھلی علامت تھی محبوب کی پسند سے محبت۔ جو محبوب کو پسند ہے وہ وداؤٹ اینی ریزن اینڈ کاز وہ سب کو پسند ہے، جو چاہنے والا ہے اس کو پسند ہوگی۔ جو جملہ سن لیں، اس کو پسند کرنی چاہیے، اس کو ضرور پسند نہیں۔ محبت سچی ہے، جو محبوب کو پسند ہے وہ اس کو پسند ہے۔ بڑا اچھا ایک پنجابی کا مصرع مجھے یاد آیا نعت کا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ اہم عمرہ گالی۔ محبت کی دنیا الگ ہے۔ اسلام بے عقلی کا درس نہیں دیتا۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جس کی پہلی وحی کا پہلا لفظ پڑھنے کے لیے ہے، اقرا۔ بے عقلی کی بات نہیں کرتا، میں محبت کی دنیا میں بات کروں کہ ایک بندہ اگر محبت کرے چاہے وہ کسی مذہب میں، اس کی کسی سے بھی محبت ہے، محبوب کو جو پسند ہے بس اس کو پسند ہے۔ جہاں یہ معیار نہیں آتا ابھی تک محبت کا پودا وہاں صحیح طور پہ اگا نہیں ہے۔ آج جو علامت ہے وہ بیان کرنی ہے، محبت کی 9ویں علامت، نویں علامت 8ویں کے بعد کون سی ہے؟ محبوب کے دشمن سے عداوت۔ میں اس کو اپنے سننے والوں کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے اور بہنوں بیٹیوں کے لیے بہت سادی سی ایک لائن میں بول رہا ہوں۔ دیکھیں یہ پچھلی اور یہ علامت دونوں کو میں جوڑ رہا ہوں۔ محبوب کی پسند سے محبت، محبوب کی ناپسند سے نفرت۔ میں ایک لائن میں سب کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ جو حضور کا چاہنے والا ہے، جس کو حضور سے محبت ہے، وہ صدیق اکبر سے نفرت نہیں کر سکتا۔ جس کو حضور سے محبت ہے وہ ابو جہل سے محبت نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
کہ حضور ان کو پسند کرتے ہیں. فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ اتار دیا سوائے ابو بکر کے، اس کا بدلہ اللہ ہی دے. اگر آپ غور فرما دیں اس وقت افراتفری، انتشار، افتراق، نفرت، ٹینشن، ڈپریشن کی صورتحال مذہبی حلقوں میں پائی جاتی ہے. یہ افضل ہے، وہ افضل ہے، اس کا درجہ اونچا ہے، اس کا درجہ اونچا ہے. جہاں محبت ہے اس کا معیار کیا ہے؟ جب میں نے کہا نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت، میں نے 1000 دفعہ گزارش کی کہ میں لندن میں خطاب کر رہا تھا، جو لوگ وہاں کے ابھی سن رہے ہوں گے، بریڈ فورڈ میں میں نے جمعے کا خطاب، میں نے کہا بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو، ڈو پازیٹیو. یہ 3 چیزیں بیان کی. مثبت ہو، مثبت سوچو، مثبت کرو. یہ جو میں نے عرض کیا کہ صدیق اکبر سے محبت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سے نفرت، اس کا یہ مطلب کدھر ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ نے چاہا، جو عاشق ہوگا وہ اس کو چاہے گا. صدیق اکبر سے مراد ہے صحابی. ایک طرف تو یہ حال ہے، میں فاروق اعظم کی بات الگ سے کس بیان کروں، پھر حضرت عثمان بن عفان کی بات کروں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ علیہ اجمعین کی، ہر ایک کی شان بیان کی، اور ہر ایک کی شان میں نے بیان کی بھی، آپ کو پتہ بھی ہے، سنی بھی ہے. ہر صحابی، ایک لائن میری سنیے گا، یہ مسکین، میں مسکین آدمی ہوں لیکن ذرا غور فرمانا اس بات پہ، جو مومن ہے وہ اس صحابی کا بھی ادب کرتا ہے جس کا صحابہ میں سب سے کم درجہ ہے. اللہ مجھے معاف کرے، اس کو کہتے ہیں وحشی. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے احد میں جب کافر تھا، وہ احد میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا. اور ان کی لاش کا مسئلہ بنایا گیا، لاش کو چاک کیا گیا، کلیجے دل نکالا گیا. ہندا نے چبایا، اس وقت مسلمان نہیں تھے، فتح مکہ کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے. بات سمجھے؟ اس زمانے میں اتنے اتنے بندے ہیں، انہوں نے تباہی پھیر دی. سن لیں، حضرت وحشی اس وقت کفر میں تو اس نے یہ کیا، لیکن حضور کی شفقت اور محبت کو دیکھ کر اس کا بھی دل آ گیا کہ میں اس آب شیری سے اپنے آپ کو معطر کر دوں. حضور کو پیغام بھیجا کہ میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں، تو اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، کلمہ پڑھ، لیکن میرے سامنے نہ آیا کرنا کہ مجھے چچا کی یاد آئی. پھر وہ پیچھے رہتے تھے، لیکن کوئی آدمی دنیا میں ایسا ہے جو اس صحابی کے درجے کو پہنچ سکے جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی. بات ختم ہوگی. وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں کافر تھا میں نے بہت بڑے مسلمان کو شہید کیا، اور جب میں مسلمان ہوا میں نے بہت بڑے کافر کو قتل کیا. یہی وحشی تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جب جہاد ہوا، جنگ ہوا، حضرت صدیق اکبر کی دور خلافت میں اس نے مسیلمہ کو تلوار سے، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، جو جھوٹا نبی بنا تھا، اس کو اپنی تلوار سے واصل جہنم کر دیا. حضور صحابی، آپ کے جی، اب میں نے صحابی کی بات کی نا، ذہن ہے بہت نیگیٹو ہو گیا. کوئی اللہ کا ولی ہوگا جو اس کو پازیٹیو کرے. میں نہیں کر سکتا، میں تو گزارش کر سکتا ہوں
میں تو گزارش کر سکتا ہوں ذرا سن لیں. او جی دیکھیں جی یہ صحابہ کرام کی بات کی، اہل بیت گرامی کی بات ہی نہیں کی. یہ کہاں سے بات ہوتی ہے کہ جب آپ صحابی کی تعریف کریں اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت کے آپ دشمن ہیں؟ یہ تو ہے ہی نہیں. خود صحابہ اہل بیت کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. میں منبر کو کیسے بھولوں؟ حسن مجتبیٰ کی شہادت اور ان کے وصال کا وقت کل پرسوں گزرا کہ حضرت فاروق اعظم، یہ بچپنے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں. وہ آئے، سن لیں، وہ آئے اور آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے اترے میرے نانا کے ممبر سے. ہیڈ آف دی اسٹیٹ، خلیفہ وقت، روم کی مائیں جس کا نام لے کر اپنے بچوں کو ڈراتی تھی، سلاتی تھی، 50,000 مربع میل کا واحد حکمران جس کے دور خلافت میں کراچی کے ساتھ مکران کے ساحل تک اسلامک اسٹیٹ کی حدود باؤنڈریز پہنچ چکی تھی وہ آدمی. لیکن حسن مجتبیٰ کو اترے میرے نانا کی ممبر سے. آپ نے پکڑ کے گود میں بٹھایا، فرمایا میں نے کب کہا ہے یہ میرے نانا کا ممبر ہے، یہ آپ کی نانا کا ممبر. ہمارے سر پہ بال بھی آپ کے نانا کی وجہ سے رب نے ہمیں عطا کیے. یہ میں مرادی اور سلیس ترجمہ کر رہا ہوں، بڑے اس سے بھی اچھا ترجمہ ہے. تو یہ حال ہے. اور یہاں کیا حال ہے؟ استغفر اللہ العظیم. اور اس پہ جو بندہ کمنٹ کرتا ہے اس کی بکواس سنیں آپ، جو بھی ہیں بڑے بڑے شاہ و گدا مغلظات، نظریے میں بھی مغلظات ہوتے ہیں. آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت. میں محبت کی جھلک دکھاؤں آپ کو. ان نم آنکھوں اور محبت کی اس وقت جو کیفیت ہے، جو آج آیت آ گئی، محبوب کے دشمن سے دشمنی، محبوب کے دشمن سے عداوت، محبوب کے دشمن سے نفرت. عجیب بات نہیں ہے؟ ابو جہل قریش سے تعلق رکھتا تھا، مکے کا رئیس تھا، سردار تھا، لیکن ہمیں اس سے نفرت ہے چونکہ مصطفیٰ کا دشمن تھا. لیکن بلال حبش ایتھوپیا کا رہنے والا، بلک، کالا رنگ، گنگریلے بال، غلام 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 بکتا بکتا آیا. لیکن جب نسبت مصطفیٰ سے ہوئی اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا بلال کرتے کیا ہو، جنت میں اپنے آگے میرے تیرے قدموں کی آواز سنی. یاد آتا ہے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ حضور نے ان کو پسند کیا. ذرا سن لیں میری بات توجہ اور محبت کے ساتھ. حضور نے حضرت بلال کو پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ مکہ فتح ہو گیا، چابیاں حضور کے ہاتھ میں آ گئی. خانہ کعبہ کی اب جس کو مرضی دیں، جس کو مرضی نہ دیں. دیکھیں محبت دیکھیں آپ. لیکن اس وقت جب مکہ فتح ہو گیا، حضور نے سب اقتدار کو سنبھال لیا اور حضور کریم علیہ السلام کو رب نے فتح سے سرفراز کر دیا. تو اس وقت نوازنے والوں کی شان دیکھو. فرمایا بلال کہاں ہے؟ جی حضور میں یہاں ہوں. فرمایا اٹھ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے تاکہ دنیا گورے کالے کا فرق کرنے والی دیکھے کہ جس نے دامن مصطفیٰ کو پکڑا ہے کعبہ نیچے ہے، اس کے قدم آج اوپر ہو چکے. بروز معاشر حسین سا
جاری ہوگی، نہیں بولیں گے تب بھی جاری ہوگی. لیکن ان کا نام سن کے انداز کیا ہوگا حضرت بلال؟ اے تو تھے پتہ لگ سی کتنے بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. تو سب سے پہلے یقین مانو، تو سب سے پہلے یقین مانو، بلال کا انتخاب ہو. تو سب سے پہلے یقین مانو، بلال کا انتخاب ہو. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ جو کسی پہ شباب ہو. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا. جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی. پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ جو کسی پہ شباب ہو. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ. ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور ادھر چاند کو دیکھ رہا تھا. وہ حسین ہے کہ یہ حسین ہے. فیصلہ یہ ہوا 1000 چاند بھی مصطفیٰ پہ قربان ہوگا. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ جو کسی پہ شباب ہو. محبت اور محبوب کے دشمن سے نفرت، یہ محبت کی علامت ہے. نمی جنگ بدر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا. بدر 2 ہجری میں ہوئی جنگیں. اب ہر طرف دیکھ کے کتنی چیزیں آپ کو سامنے سمجھ آتی ہیں. ان سے کوئی کمپیئر نہیں ہے، لیکن جنگ کیسے ہوتی تھی؟ سامنے آ گیا بیٹا، مخالف ہے کیونکہ کافروں کے ساتھ ہے، کافر ہے اس وقت. تو صدیق اکبر اس کی تلوار کی زد میں آ گیا. باپ بیٹے کی تلوار کی زد میں آ گیا تو انہوں نے تلوار روک دی. آپ نے بچاؤ کیا، ہو گیا. بعد میں وہ مسلمان ہوا تو کسی وقت بیٹھے تھے جیسے بات چیت ہوتی کہ لگا بجان آپ کو یاد ہے بدر میں آپ میرے تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق اکبر مسکرائے، فرمایا یہ تیرا عقیدہ تھا،
کے چھوڑا, مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اگر تو میری تلوار کی زد میں آنا، نہ سوچتا میرا بیٹا ہے، سوچتا دشمن مصطفیٰ ہے، گردن تن سے جڑا کرتا۔ ذرا غور فرمائیں، اس پہ بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہ تو امکاناً بات ہے، میں ایگزیکٹ جو ہو چکا اس کی بات بھی سنا دوں آپ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں، اس کا نام تھا عاص، عین الف آ اور صاد، عاص بن ہشام۔ یہ ابو جہل کا بھائی تھا، وہ عمر بن ہشام، ابو جہل کا نام ہے عمر بن ہشام۔ یہ غلط بات مشہور ہے کہ حضرت رسالت مآب کی طرف لوگ منسوب کرتے ہیں کہ ابو جہل حضور کا چچا تھا، بالکل بھی نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا۔ چچا ابو لہب تھا، جس کی مذمت میں سورت نازل ہے تو بس ہے، لیکن یہ بالکل بھی چچا نہیں تھا۔ اس کے باپ کا نام تھا ہشام۔ میں سادے لفظ میں میں نے کئی دفعہ بیان کیا، میں سادہ لفظ بولوں، اگر یہ حضور کا چچا ہوتا ابو جہل کا نام ہے عمر، عین میم رے واو عمر، جس کو اردو میں عمرو بولتے ہیں، وہ غلط ہے، عمر ہوتا ہے صحیح تلفظ، عین میم رے واو عمر، عین میم رے عمر۔ جمعرات کو حضور نے دعا کہ یا اللہ، یا عمر بن ہشام ابو جہل، یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ جمعرات کو دعا ہوئی، جمعے کو فاروق اعظم مسلمان ہوئے، اس لیے حضرت فاروق اعظم کو کہتے ہیں کہ رب نے، مصطفیٰ نے رب سے عمر کو مانگا ہے، اس لیے کو کہتے ہیں مراد رسول۔ تو ابو جہل اگر حضور کا چچا ہوتا تو اس کے باپ کا نام ہشام نہ ہوتا، اس کے باپ کا نام ہوتا عبد المطلب، کیونکہ حضور کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ اب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، تو جو اگر یہ حضور کا چچا ہوتا تو اس کا باپ وہ ہوتا جو حضور کا دادا ہے۔ بس یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا، ابو جہل بھی اور اس کا بھائی عاص بھی، عاص بن ہشام۔ بدر میں یہ شرح الشفا جلد 2 صفحہ نمبر 56 ہے۔ بدر میں قتل عمر خالہ العاص بن ہشام، اپنے ماموں عاص بن ہشام کو، چونکہ وہ کافر تھا، بدر میں دشمن مصطفیٰ بن کر آیا۔ آپ نے نہیں کہا کہ یہ میرا ماما ہے۔ جب یہ معاملات ہوئے نا تو سورہ مجادلہ کی آیات نازل ہوئی، فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ آپ ان لوگوں کو ایسا نہ پائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، انہوں نے غزوہ میں اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا تھا کہ وہ دشمن مصطفیٰ ہے۔ لیکن دشمن ہو، اب تو اس میں بھی ایک بڑی پرابلم، بندہ ادھر سے ادھر ہوا نہ کہ یہ گستاخ ہے، ادھر سے ادھر ہلا کرنے کا گستاخ ہے۔ یہ میرا کام نہیں، نہ عوام کا کام، یہ اہل علم لوگوں کا کام ہے۔ اس لیے علم کی بحثیں مدارس سے نکل کر جب خطابت کی زینت بن گئی، قوم تکلیف محسوس کر رہی۔ 10ویں علامت، حضور کی محبت کی علامات میں سے 10ویں علامت یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے محبت رکھے جس کو حضور سے محبت ہے۔ میں رات کو ایک جگہ خطاب کر رہا تھا، ایک مجھے حکمت والا ایک قول لگا اور لگ رہا ہے، میں آپ کو پیش کروں۔
کسی نے کسی سے کہا آپ نے آخری دفعہ سورج طلوع ہوتے ہوئے کب دیکھا؟ ایک بات، آپ نے آخری دفعہ قرآن کب کھولا، قرآن کھول کے کب دیکھا؟ اس پہ میں کیا خلاف کروں کہ آپ نے آخری دفعہ سورج طلوع ہوتے ہوئے کب دیکھا؟ مطلب کیا ہے کہ فجر کی نماز آخری دفعہ آپ کو یاد ہو کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، کب پڑھی؟ اور قرآن کھول کے ابا مر گیا، اماں مر گئی، دادا مر گیا، چاچا ماما مر گیا، اللہ سب کی بخشش کرے، جو زندہ ہے سب کو زندگی دے۔ اب تو مرنے پر بھی نہیں پڑھتے، مرنے پر بھی پڑھایا منگواتے ہیں۔ اس پر بھی اگلا معنی ہے وہ چیز غلط ہے، اچھلے نہیں، کودے نہیں۔ میں کچھ سادی سی بات بیان کروں کہ آپ خود بھی تو پڑھیں۔ کسی نے کہا تھا بخش دیتا تو بات کچھ نہیں ہوتی، بڑھ گئی بات کچھ نہیں ہوتی۔ بخشنا چاہے حضرت امام فخر الدین رازی 606 ہجری میں فوت ہوئے، تفسیر کبیر جلد اول فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، نگاہ نبوت سے دیکھا کہ میت کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کو بھی کبھی نظر آیا قبر میں کسی کو عذاب ہو رہا ہے؟ مجھے بھی نظر نہیں آیا، کسی کو نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی نگاہ امتی کی نگاہ سے الگ ہو، جو ہو پردوں میں پنہا چشم بینا دیکھ لیتی ہے۔ عذاب ہو رہا ہے، کچھ مدت کے بعد گزرے اسی قبر سے تو عذاب مرتفع ہو چکا، اٹھ چکا، کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ اس نے تو ہمیں کچھ نہیں کیا، یہ تو قبر میں ہے، پھر اس کی بخشش کیسے ہوگی، یہ جھوٹ کیسے گیا؟ رب نے ارشاد فرمایا عیسیٰ جب یہ فوت ہوا تو اس کا بچہ چھوٹا تھا، پھر وہ عبادت خانے میں، معبد میں، مسجد میں، اس زمانے میں جو بھی نام ہوتا تھا وہاں گیا اور اس نے استاد سے اتنا سیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھا کہ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، تو میری رحمت کو جوش آیا کہ یہ توتلی زبان سے مجھے کہہ رہا ہے میں رحمان و رحیم ہوں، میں قبر میں اس کے باپ کو عذاب دوں، رحمت نے گوارا نہ کیا، میں نے عذاب کو اٹھا دیا۔ کچھ تو کرو، کچھ تو کرو۔ حضور کی محبت کی علامتوں میں سے 10ویں علامت قرآن و حدیث سے محبت، حضور کی ہر سنت سے محبت۔ یہی قاضی ایاز مالکی، آپ اس کی کتاب کو PDF میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اردو میں ملتی ہے، لکھیں شفا شریف، شفا قاضی ایاز ہوگا آگے، اور شفا اس کی بھی آ جائے گی ابن سینا کی بھی نہیں، یہ میڈیکل کی کتاب نہیں ہے، یہ حضور کی شان پر کتاب ہے، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اردو میں ٹرانسلیشن ملتی ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں آپ، ایمان تازہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، کہ صحابہ کیسے کرتے تھے حضور کے ساتھ۔ عبداللہ بن عمر کا بیٹا کہتا ہے دوسرے روایت کہ ایک دفعہ ہم کسی جگہ گئے، عبداللہ بن عمر کا بیٹا کہ ابا جان اونٹنی سے اترے سواری سے اور ایک میدان میں اس کو پکڑ کے ایسے پھیرنے لگے، میدان میں چکر کاٹنے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عمر کا بیٹا کہنے لگا ابا جان یہ کیا ہے، یہ آپ نے کیوں کیا؟ قرآن و حدیث اور حضور کی سنت کیا چیز ہے دیکھ لیں، یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا کہ کوئی مجھے حاجت نہیں تھی یہ کرنے کی، اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیوں کیا، صرف اس لیے میں نے ایسے کیا کہ ایک دفعہ حضور نے بھی اپنی اونٹنی کو ادھر چکر دیا تھا، بس محبوب کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں نے یہ کیا۔ یہ بات دل میں آ گئی، ایمان کی روشنی آ جائے۔
قرآن کریم سے محبت. کیوں قرآن سے محبت؟ قاضی اعجاز کہتے ہیں، فرمایا حضور کی محبت کی، قرآن سے محبت بھی حضور کی محبت کی ایک پہچان ہے، کیونکہ اسی کتاب ہدایت سے حضور کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کی تعلیم کا قرآنی اور عملی نمونہ انسان کو ملتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کسی نے کہا کہ بتائیں حضور کی سیرت طیبہ، حضور کے اخلاق حسنہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. اے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے، سارا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق ہے. میں اپنی طرف سے تعبیر اور ایک چھوٹی سا ایک تشریح اور چھوٹا سا ایک لفظ سادہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کتابی شکل میں دیکھنا چاہو تو 30 پارے ہیں، اور اگر مجسم شکل میں دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کی ذات ہے. کمبل اوڑھ لیں قرآن بن گیا، چادر اوڑھ لیں قرآن بن گیا، تہجد میں کھڑے ہو جائیں قرآن بن گیا، گفتگو فرما دیں قرآن بن گیا. اور پھر فرمایا قرآن کریم سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھ کر اس کے احکامات میں عمل کیا جائے، جو نواہی ہے، جو چیزیں منع کی اس سے بچا جائے، اس کی سنت کو طریقے کو پسند کیا جائے، اس کی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے. حضور کی محبت میں سے 10ویں علامت میں نے بیان کی، حضور کی ادا. اور ایسا وقت کہ قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں ہے کہ رسول نے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. علامہ اقبال جیسا دانشور، فلسفی، متکلم، جو بھی پسند ہو، متبحر عالم، علامہ، جب مطلق بولا جاتا ہے ایک ہی شخص ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن، اور تم خار ہوئے تارک قرآن. قرآن کو چھوڑ دیا. ہاتھ نہ اٹھائیے گا، میں نے کبھی اس طرح نہیں کیا، کبھی نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کا عزت، ہر ایک کا پردہ، ہر ایک کا راز اور سر رب کے پاس ہے. ساری بات ہی سننی چاہیے جتنی مجھے آتی ہے، میں اپنے حساب سے بیان کروں، لیکن اس کو ضرور سننا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے، یہ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ موجود ہے، نماز اگر عشاء کی قضا ہو جائے تو 4 فرض، 3 وتر، وتروں میں پھر آخری رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، رفع یدین کیے جاتے ہیں. ذرا غور فرمائیں کہ اگر ظہر کے وقت بندہ عشاء کی قضا فرض پڑھ رہا ہے 4 رکعتیں، تو کسی کو کیا پتا کہ یہ 4 نفل پڑھ رہا ہے، 4 سنتیں پڑھ رہا ہے، یہ کون نہیں پتا. مغرب کے اگر وہ 3 پڑھ رہا ہے خدا نہ خواستہ اگر قضا ہو گئی تو اس میں بھی نہیں پتا. ہر بندہ اپنے غم میں ڈوبا، تو کیا پتا 2 پڑھی کہ 3 پڑھی، سوائے اس کے کہ جس نے حساب دینا ہو. حالانکہ حساب اس نے دینا ہے، لیکن بعض اوقات دوسرے حساب کرتے ہیں. اے خدا، تجھ کو پوجنے والے تنگ کرتے ہیں تیرے بندوں کو، باغ جنت کے سبز پیڑوں سے باندھ اپنے نیاز مندوں. دوربین لائی انہیں ایک ایک کر رہے ہیں، ایک کر رہے ہیں، چونکہ انہیں حساب دینا. لیکن بالعموم جو لوگ ہوتے ہیں وہ سادے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا اس نے 3 پڑھی، 4 پڑھی، 5 پڑھی، ہے نا. لیکن جب وتر میں تیسری رکعت میں وہ کھڑے ہوئے نماز میں رجوع کہے گا اللہ اکبر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز کے اندر جو اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں تیسری رکعت میں، تو یہ ہاتھ، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو یہ قضا وتر پڑھ رہا ہے. ابھی بھی حساب اس نے نہیں لینا، جس نے لینا ہے اس کا راز دے.
اہل علم اور علماء اور فقہا کہتے ہیں اگر وہ دن کو وطروں کی قضا کرے گا تو وہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے رفع یدین نہیں کرے گا، وہ یوں کرے گا قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، رفع یدین کے بغیر اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت شروع کرے گا کہ ہاتھ نہ اٹھا کہ تیرے قضا ہونے کا پتہ کسی کو نہ چلے۔ یہ تیرا میرا معاملہ ہے، تو نے گردن جھکا دی نا، میں معاف کر دوں، انہوں نے کیوں بتاؤ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کی طلب کے لیے جب گئے، رب نے فرمایا موسیٰ دعا کی، پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہوئی، عرض کی جانا دعا قبول نہیں ہو رہی، فرمایا آپ میں ایک آدمی ایسا جو غیبت کرنے والا، یا اللہ وہ کون ہے؟ اب اتنے لوگ ہیں کثیر تعداد میں، تو میں کس کس کو پوچھوں؟ وہ کون ہے تو بتا دے، اس کو باہر نکالے پھر ہم دعا مانگے۔ فرمایا موسیٰ غیبت سے میں منع کرتا ہوں، خود غیبت کروں گا۔ پھر پیغمبر بھی پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر کے سارے دعا مانگو، سارے توبہ کرو، سب نے توبہ کی، اس ایک نے بھی بیچ میں توبہ کی، بس رب نے پردہ بھی رکھا اور توبہ بھی قبول کی، دعا مانگی، بارش ہو۔ ایک پیر صاحب تھے، صاحب نظر تھے، عصر کے وضو سے بالعموم لوگ مغرب پڑھتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، مجلس محفل شروع تھی، میں نے بات کرنی تھی لیکن جو بات لمبی ہو گئی، مجلس شروع تھی، مغرب کا وقت آنے لگا، خلاف معمول انہوں نے اپنی بصیرت سے ملاحظہ کیا کہ ایک شخص کا وضو نہیں ہے، اور ایک کہا کہ اٹھ پتر جا وضو کر کے، نہیں، فخر پردہ ڈالنا ہوتا ہے، پردہ داری ہوتی ہے، پردہ دری نہیں ہوتی۔ حکمت کیا کی اختیار کی؟ فرمایا سنگیو آج ہم سب تازہ وضو سے مغرب کی نماز ادا کریں گے۔ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ راز اور محبت، حضور کی ادا سے محبت، قرآن آخری دفعہ کب کھولا؟ اگر کبھی کوئی ایسا خطیب ہو جو بہت جلالی ہو، جو بہت جمالی ہو، جو بہت قلندرانہ مزاج والا ہو، اور وہ یہ کہے جمعے کی نماز بعد میں ادا کرنا، پہلے اٹھو، جس چیز نے فجر نہیں پڑھی پہلے فجر کی قضا کرو، معززین کا میرے سمیت کیا بنے گا؟ کسی نے کہا کہ کس کس نے فجر پڑھی؟ میں پڑھی، میں نہیں، اس نے پردہ رکھا ہے، اس پردے کو قبول کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو کرے نا۔ جو محبت کی علامت کیا ہے؟ آپ کو ادا یاد نہیں آتی؟ حضور آرام فرما رہے فجر کی سنتوں کے بعد اس طرح کونی میں آپ ٹیک لگا کے آپ تھوڑی دیر لیٹتے تھے، جاگتے تھے، لیٹتے تھے۔ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں فجر کی، حضرت بلال نے دیکھا کہ سونا آرام کر رہا ہے، انداز کیا ہوگا کہ ادھر بلال ہے، ادھر چہرے مصطفیٰ ہے، ادھر اذان ہے، ادھر صاحب اذان اور صاحب مقام ہے۔ جب اس جگہ پہنچے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب سونے کو کیسے جگاؤں؟ فرمایا الصلاۃ خیر من النوم۔ حضور نے پسند کیے کلمات، قیامت کی صبح تک ان کو اذان کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص فجر میں نہ آیا، فرمایا وہ فلاں نہیں آیا، تو دوسرے نے کہا حضرت وہ ساری رات عبادت کر رہا تھا، شاید تھک گیا ہوگا نہیں آیا۔ فرمایا کاش وہ ساری رات سویا رہتا، فجر آ کے جماعت سے پڑھتا، اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا ہوتا۔ محبت کی علامت بتا رہا ہوں، ہم عاشق ہیں، چلے روڈ پر آ کرے سارے میرے ساتھ، چلے نقشے کو آگ لگا دیں سارے میرے ساتھ، چلو بلڈنگوں کے شیشے توڑ دو سب میرے ساتھ ہیں، چلو آج سے کمٹمنٹ کرو کہ فجر کی نماز کچھ بھی ہو نہیں چھوڑیں گے، ایک بھی میرے ساتھ۔ محبت والا ان اداؤں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سعادت